حدیث پاک میں ہے کہ انسانوں سے کہا جائے گا، سارے انسان آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخر میں پیدا ہونے والا انسان سب کھڑے ہوں گے، اور سب کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جس نے دنیا میں ہمارے لیے نماز پڑھی وہ سجدے میں چلے جائے۔ حدیث میں ہے کہ جنہوں نے واقعتاً اللہ کے لیے نماز پڑھی ہوگی وہ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی یا جنہوں نے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی ہوگی وہ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، مگر ان کی پشت کو تخت کی طرح سخت کر دیا جائے گا۔ وہ ہزار کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے سجدے میں چلے جائے، مگر ذرہ برابر بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کر سکے۔ اور جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، جنہوں نے دنیا میں ہمارے سامنے سجدہ نہیں کیا انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اگر ہم دن میں 5 نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ دن بھر میں 20 رکعت فرض اور واجب ملا کر 20 رکعت ہوتی ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے، تو روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں ہم؟ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اور ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ 40 سجدے۔ کتنے؟ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب آپ نے 4 سجدے نہیں کیے۔ ظہر نہیں پڑھی، 8 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے عصر نہیں پڑھی اور 8 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے مغرب نہیں پڑھی، 6 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے عشاء نہیں پڑھی، 8 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے وتر نہیں پڑھی، 6 سجدے نہیں کیے۔ جو ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ اسے کہے کہ اس میرے دربار سے نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، جو روزانہ 40 سجدے چھوڑے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا؟ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم نے نماز کو بڑی ہلکی پھلکی چیز سمجھ لیا ہے، تو اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت نہیں رہی، ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، ہم اپنی دنیا میں مست ہو گئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اپنا ہو گیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں تاجر بن گیا تو میں نے دنیا بھی خرید لی اور آخرت بھی خرید لی۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، فرعون کے پاس بھی پیسہ تھا، قارون کے پاس بھی پیسہ تھا، ابو لہب کے پاس بھی پیسہ تھا، ابو جہل کے پاس بھی پیسہ تھا، ابی بن خلف کے پاس بھی پیسہ تھا۔ کیسے کیسے سورما گزرے ہیں، مگر ان کا 1 روپیہ بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔